بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك۔ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں تمام ادیان سے کٹ کر سچے دین کا تابع دار اور مسلمان ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا تابع دار ہوں۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی میرا اور معبود برحق نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف ہے۔ تو میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت فرما، ان اخلاق حسنہ کی جانب صرف تو ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ بری عادتوں اور بد خلقی کو مجھ سے دور کر دے، صرف تو ہی ان بری عادتوں کو دور کرنے والا ہے۔ میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیری طرف برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیری ہی طرف ہے۔ تو بڑی برکت والا اور بہت بلند و بالا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصب۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا اور تیرا تابع دار ہوا۔ میری سماعت، میری بصارت، میرا دماغ، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے لیے جھک گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد۔ اے اللہ، اس شخص کی سن لی، قبول کر لیا جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے حمد و ثنا ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کے برابر، اور اس کے بعد جو کچھ تو چاہے اس کے برابر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو کہتے: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا اور تیرا فرما بردار و تابع دار ہوا۔ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کا جس نے اسے پیدا کیا، اور پھر اس کی صورت بنائی تو اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ پھاڑے۔ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو کہتے: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت
وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے چھپے اور کھلے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھ سے جو زیادتی ہوئی ہو ان سے اور ان سب باتوں سے درگزر فرما جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی برحق و معبود نہیں. الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ. فوائد و مسائل. نماز شروع کرنے کے وقت کی کئی دعائیں ثابت ہیں، طویل بھی اور مختصر بھی. من جملہ ان کے مذکورہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور اپنے عاجز و نیاز اور اظہار بندگی میں انتہائی فرما دی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اور جب اپنی قرات پوری کر چکتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، رفع یدین کرتے، اور نماز میں بیٹھنے کی حالت میں کسی بھی جگہ رفع یدین نہیں کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، اور عبدالعزیز کی سابقہ حدیث میں گزری ہوئی دعا کی طرح کچھ کمی و زیادتی کے ساتھ دعا کرتے. البتہ اس روایت میں وَلَا خَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے نماز سے فارغ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت واعلانت انت الیہ لا الہ الا انت. اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے چھپے اور کھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. شعیب بن ابی حمزہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن مکندر ابن ابی فروہ اور دیگر فقہاء اہل مدینہ نے کہا، جب تم اس مذکورہ دعا کو پڑھو تو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے جگہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا کرو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا، اس کی سانس پھول رہی تھی تو اس نے یہ دعا پڑھی: اللہ اکبر الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ. اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں، اور ہم خوب اس کی پاکیزہ و بابرکت تعریفیں بیان کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے؟ اس نے کوئی قابل حرج بات نہیں کہی. تب اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کہا ہے جب میں جماعت میں ہوا تو میری سانس پھول گئے تھے، اس حالت میں نے یہ کلمات کہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے سبھی جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو کون پہلے اٹھا لے جائے. حمید نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے، جب تم میں سے کوئی آئے تو اطمینان و سکون سے اس طرح چل کر آئے جیسے وہ عام چال چلتا ہے، پھر جتنی رکعتیں ملیں انہیں پڑھ لے. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. عمرو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی نماز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ اکبر کبیراً، اللہ اکبر کبیراً، اللہ اکبر کبیراً، والحمد للہ کثیراً، والحمد للہ کثیراً، والحمد للہ کثیراً، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے نزدیک بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اور فرمایا،
اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں شیطان کے کبر و غرور، اس کے اشعار و جادو و بیانی اور اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفل نماز میں کہتے سنا، پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت ذکر کی۔ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل تہجد کو کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ اور 10 بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا کرتے، اللہم اغفر لی وحدانی ورزقنی وعافنی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت سے رکھ۔ پھر قیامت کے دن سوال کے لیے کھڑے ہونے کی پریشانی سے پناہ مانگتے تھے۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام اللیل تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کرتے تو اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے تھے، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم۔ اے اللہ، جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ فرمائے گا۔ جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں اپنی مرضی سے حق کی طرف میری رہنمائی کر، بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس طریق سے بھی اکرامہ سے اسی سند سے اسی معنی کی حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے، جب آپ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے۔ مالک کہتے ہیں، نماز کے شروع، بیچ اور اخیر میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، فرض نماز ہو یا نفل۔ رافع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہا کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ابھی یہ کلمات کس شخص نے کہے؟ اس آدمی نے کہا، میں نے۔ اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون پہلے ان کلمات کو لکھے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل۔ رکوع سے اٹھ کر مذکورہ دعا کا پڑھنا مستحب ہے، مگر تمام ہی مقتدی اونچی آواز سے پکار کر پڑھیں۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے تمام مقتدیوں کے لیے ان کلمات کو بآواز بلند کہنے کا پابند کرنا صحیح نہیں۔ نہ اس حدیث سے اس کا اثبات ہی ہوتا ہے، اس سے صرف ان کلمات کی فضیلت اور اس موقع پر پڑھنے کا اثبات ہوتا ہے، نہ کہ تمام مقتدیوں کا اونچی آواز سے پڑھنے کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ترجمہ: اے اللہ، تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے۔ تو حق ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوا، تجھ پر ایمان لایا، صرف تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف توبہ کی، تیرے ہی لیے جھگڑا کیا اور تیری ہی طرف فیصلہ کے لیے آیا۔ تو میرے اگلے اور پچھلے، چھپے اور کھلے سارے گناہ معاف فرما۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا فرماتے تھے، پھر انہوں نے اسی معنی کی حدیث ذکر کی۔ رافع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھ کو رافع کو چھینک آئی، اور کنیبیہ نے اپنی روایت میں رافعات کا لفظ ذکر نہیں کیا، تو میں نے یہ دعا پڑھی: الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا فلما۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، ایسی تعریف جو پاکیزہ، بابرکت اور پائیدار ہو، جیسا ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو مڑے اور پوچھا، نماز میں کون بول رہا تھا؟ پھر راوی نے مالک کی حدیث کے ہم مثل اور اس سے زیادہ کامل روایت ذکر کی۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حالت نماز میں ایک انصاری نوجوان کو چھینک آ گئی تو اس نے کہا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة۔ ترجمہ: اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، ایسی تعریف جو پاکیزہ اور بابرکت ہو، یہاں تک کہ ہمارا رب خوش و راضی ہو جائے، اور دنیا اور آخرت کے معاملے میں اس کے خوش ہو جانے کے بعد بھی یہ حمد و ثنا برقرار رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے؟ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں، نوجوان انصاری خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کلمات کس نے کہے؟ جس نے بھی کہا اس نے برا نہیں کہا۔ تب اس نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کلمات میں نے کہے ہیں، میری نیت خیر ہی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات عرش الہی کے نیچے نہیں رکے بلکہ رحمان کے پاس پہنچ گئے۔